بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے اصول الشاشی۔ ہم نے اس کے بارے میں بتایا، یہ اصول فقہ میں ہے، اس کی تعریف بتائی، اس کا موضوع بتایا، غرض و غایت، تدوین اور مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں ہم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اصول فقہ کی تعریف دو ہیں، ہم نے بتایا تھا، ایک حد اضافی اور دوسری حد لقبی۔ حد اضافی اسے کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کی جائے۔ حد لقبی اسے کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کی تعریف کی جائے۔ بہرحال اصول اصل کی جمع ہے۔ اصول اصل کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے؟ 5۔ نمبر 1، اصل وہ ہے جس پر دوسری چیز مبنی ہو، جس پر دوسری چیز، جیسے چھت کے لیے دیوار اصل ہے، چھت کے لیے، اور اولاد کے لیے باپ اصل ہے، اولاد کے لیے اصل کبھی راجح کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ جیسے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، ان الاصل فی الاستعمال حقیقت، یعنی استعمال میں حقیقت راجح ہے، استعمال میں حقیقت راجح ہے۔ تو ان الاصل، یہاں اصل جو ہے کس کے معنی میں؟ راجح کے معنی میں۔ ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، بے شک استعمال میں حقیقت راجح ہے۔ اور کبھی اصل قاعدے کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ جیسے کہا جاتا ہے ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، کہ بے شک فاعل کا مرفوع ہونا یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ اصل من النحو، یہاں اصل قاعدے کے معنی میں قاعدے کے۔ ان الفاعل مرفوع، بے شک فاعل کا مرفوع ہونا اصل من النحو، نحو کا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کبھی اصل بولا جاتا ہے دلیل، کبھی دلیل کے معنی میں آتا ہے اصل، کائے کے معنی میں؟ جیسے قرآن پاک میں ہے اِنَّا آتُوا الزَّكَاةَ اصل وجوب الزکوٰۃ، بے شک اللہ کا فرمان آتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اصل وجوب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، تو کبھی دلیل کے معنی میں آتا ہے، کبھی استصحاب کے لیے آتا ہے۔ استصحاب یعنی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا، موجودہ حالت کو، جیسے طہارۃ الماء اصل، پانی کی پاکی اصل، سابقہ حالت پر ہے پانی کا پاک ہونا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے برتن میں پانی ڈالا، برتن پاک تھا، اب پانی جو ہم نے ڈالا ہے وہ پانی پاک ہے یا ناپاک، تو یہ پتہ چلے گا ہمیں سابقہ حالت پہ، یعنی پانی برتن میں ڈالنے سے پہلے اگر پاک تھا تو پانی اب بھی پاک ہے، اور اگر پہلے ناپاک تھا تو پانی برتن میں ڈالنے کے بعد بھی، تو اسے کہتے ہیں استصحاب۔ تو کبھی استصحاب کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے طہارۃ الماء اصل۔ ٹھیک ہے، بہرحال اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ کیا تعریف ہے؟ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ پھر اس کے موضوع کے بارے میں بتایا تھا ہم نے، اس کے موضوع میں 3 قول ہیں۔ 3 موضوع کسے کہتے ہیں؟ ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، موضوع وہ چیز ہوا کرتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اس کے موضوع میں 3 قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس کا موضوع صرف دلائل ہے، دوسرا قول ہے صرف احکام ہے، تیسرا قول ہے دلائل اور احکام دونوں ہیں، دلائل اور احکام، اور تیسرا قول زیادہ معتبر، زیادہ پسندیدہ ہے،
علم اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام کے مجموعے کا نام ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ غرض و غایت احکام شرعیہ فرعیہ کو جاننا ادلہ تفصیلیہ سے۔ غرض کیا ہے؟ ادلہ، یہ اصول فقہ کی غرض ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اصول فقہ کی مدون اول اس کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہم نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا۔ چونکہ اس پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ علامہ نظام الدین الشاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن اس میں مصنف کی پہچان نہیں ہو سکی۔ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنا نام ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، انہی میں سے ایک صاحب اصول الشاشی ہیں، جنہوں نے کتاب تو اتنی معتبر اعلیٰ کتاب لکھ دی اصول کے مطابق، اصول میں، علم اصول فقہ میں، لیکن اپنے نام کو ذکر نہیں کیا۔ اس لیے اس میں بہت سارے علماء ہیں، لیکن زیادہ رجحان ان کی طرف جاتا ہے، اس لیے ان کا نام یہاں لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن کا جو نام لکھا ہے اس کے حالات زندگی کے بارے میں ہم نے بتایا، اس کو ذہن نشی کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَبَعْدُ ای حمد و صلاۃ ای بعد الحمد والصلاۃ، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، بے شک اصول فقہ چار ہیں۔ کتاب اللہ تعالی نمبر 1، کتاب اللہ تعالی نمبر 1 کتاب اللہ، وسنت رسول اللہ، اور سنت رسول ہے، واجماع الامتی، اور نمبر 3 اجماع امت ہے، والقیاس، اور نمبر 4 قیاس۔ اصول فقہ چار ہے، ایک کتاب اللہ، وسنت رسولہ، واجماع الامتی، والقیاس۔ ایک کتاب اللہ ہے، ایک رسول کی حدیث ہے، سنت رسول ہے، اور ایک اجماع امت ہے، یعنی جس مسئلے پہ علماء متفق ہو جائیں اس کو اجماع امت کہتے ہیں، امت کے علماء جس پہ جمع ہو جائیں اس کو۔ اور ایک ہے قیاس، مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے، اجماع امت سے بھی ثابت نہ ہو، تو فقیہ آدمی اپنے ذہن سے مسئلہ قرآن و حدیث پہ قیاس کر کے نکالتا ہے، اسے قیاس کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اصول فقہ چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، فلا بد من البحث فی کل واحد، کہتے ہیں من هذه الاقسام، تو ان اقسام میں سے ہر ایک میں بحث کرنا ضروری ہے، ان اقسام میں سے ہر ایک میں بحث کرنا، ہر ایک سے بحث کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ لیعلم بذالک طریق تخریج الاحکام، تاکہ اس بحث کرنے سے جان لیا جائے، اس بحث سے احکام کو نکالنے کا طریقہ جان لیا جائے، تاکہ اس بحث سے احکام کو نکالنے کا طریقہ جان لیا جائے، معلوم ہو جائے۔ تو اس لیے ان چاروں میں سے ہر ایک میں بحث کرنا کتاب اللہ میں بھی، سنت رسول میں بھی، اجماع امت میں بھی، قیاس میں بھی، تاکہ احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ البحث الاول، پہلی بحث ہے فی کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ تعالی کے بیان میں، پہلی بحث ہے کتاب اللہ کے بیان میں۔ اب بین السطور دیکھیں نیچے، ففیہ فصول، اور اس میں چند فصلیں ہیں، اس میں چند فصلیں۔ فصل فی الخاص، پہلی فصل ہے خاص کے بیان میں، پہلی فصل ہے فی الخاص والعام، خاص اور عام کے بیان میں، پہلی فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم، تو خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، خاص ایسا لفظ ہے اول مسمى معلوم، یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، علی الانفرادی، انفرادی طور پر، یعنی کہتے ہیں خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے انفرادی طور پر۔ کا قولنا، جیسے ہمارا قول،
فی تخصیص الفرد، فرد کی تخصیص میں ہمارا قول زید، جیسے زید، زید یہ ہے تخصیص الفرد کی مثال زید، وفی تخصیص النوع، اور تخصیص نوع میں قولنا ہمارا قول رجل، فرد کی تخصیص زید اس کی مثال، اور تخصیص النوع کی مثال رجل، وفی تخصیص الجنس، اور تخصیص الجنس میں ہمارا قول انسان، ٹھیک ہے، زید تخصیص الفرد ہو گیا، رجل تخصیص النوع ہو گیا، انسان تخصیص الجنس ہو گیا۔ یعنی یہ کہہ لو خاص کی تین قسمیں ہیں، خاص کی ایک تخصیص الفرد جیسے زید، دو تخصیص النوع جیسے رجل، اور تیسری قسم ہے تخصیص الجنس جیسے کہتے ہیں اصولیین کے نزدیک نوع کی مثال رجل ہے اور جنس کی مثال انسان ہے۔ کہتے ہیں اصولیین اور مناطقہ کے نزدیک نوع اور جنس کی تعریفیں الگ الگ ہیں، نوع اور جنس کی تعریفیں، یعنی اصولیین کے نزدیک جو جنس ہے وہ منطقیوں کے نزدیک نوع ہے، اصولیین کے نزدیک جنس ہے، منطقیوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ نوع ہے۔ یعنی منطقیوں کے نزدیک نوع کہتے ہیں نوع ایسی کلی ہے جو کثیر افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں متفق ہوں، جن کی حقیقتیں متفق ہوں۔ تو مثال دیتے ہیں منطقی، انسان، چونکہ انسان کی حقیقت ایک ہی ہے، حیوان ناطق، اس لیے ان کے نزدیک نوع، اور چونکہ اصولیین کہتے ہیں جنس نوع ایسی کلی ہے جو صادق آتی ہے کثیرین پر جن کی حقیقتیں ایک ہوں، وہ نوع ہے۔ جیسے رجل ہر مرد پہ صادق آتا ہے، ان کی حقیقت ایک ہی ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ مرد نبی بھی بن سکتا ہے، شہید نبی بھی بن سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے، عیدین اور جمعہ کو قائم کرنے والا بھی ہوتا ہے، مرد ہی قصاص اور حدود کی گواہی دینے والا ہوتا ہے، لیکن عورت نہیں بن سکتی امام، عورت کی حقیقت الگ ہے، وہ آدمی کے لیے فراش بنے گی، بچے جننے والی بنے گی، گھر کے نظام کو سنبھالنے والی ہے۔ تو کہتے ہیں نوع اصولیین کے نزدیک وہ ہے جن کی حقیقت ایک ہو۔ جیسے رجل، اور جنس منطقیوں کے نزدیک جنس وہ ہے ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین پر جن کے حقائق مختلف ہوں، جیسے حیوان میں انسان بھی آ رہا ہے، جانور بھی آ رہے ہیں، شیر بھی آ رہا ہے، گدھا بھی آ رہا ہے، گیدڑ بھی آ رہا ہے، کتا بھی آ رہا ہے، سارے آ رہے ہیں۔ اور اصولیین کے نزدیک جنس ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین پر جن کی حقیقتیں متفق ہوں، جن کی حقیقتیں اصولیین کے نزدیک وہ جنس ہے، اور منطقیوں کے نزدیک جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اسے جنس کہتے ہیں۔ جیسے حیوان، منطقیوں کے نزدیک انسان نوع ہے اور اصولیین کے نزدیک انسان جنس ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتے ہیں والعام، اور عام کل لفظ، ہر وہ لفظ ہے ینتظم، جس کو وضع کیا گیا ہے جمع من الافراد، افراد کے مجموعے کے ساتھ،
عام ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا یا جو شامل ہو جمع من الافراد، افراد کے مجموعے کو شامل ہو۔ عام وہ لفظ ہے جو افراد کے مجموعے کو شامل ہو، افراد کے۔ وَأَمَّا لفظاً، چاہیں یہ شمول لفظاً ہو، لفظوں میں ہو، چاہیں شمولیت، یعنی عام کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک لفظی ایک معنوی۔ عام دو قسمیں، ایک لفظی ایک معنوی۔ لفظی وہ ہے کہ لفظ میں شمولیت ہو، شمولیت لفظاً ہو، جیسے ہمارا کقولنا، ہمارا قول، مسلمون اور مشرکون۔ دیکھیں مسلمون مسلم کی جمع ہے تو لفظاً جمع ہے کہ نہیں، واو نون بڑھا دیا لفظاً جمع ہو گئی۔ اور مشرکون مشرک کی جمع ہے، مشرک میں واو نون بڑھا دیا مشرکون ہو گیا۔ تو لفظاً اگر شمولیت ہے تو اس کو عام لفظی کہتے ہیں، عام میں لفظی کہتے ہیں، اور اگر معنن شمولیت ہے تو اس کو معنوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام کی دو قسمیں، لفظاً اور معنن۔ کہہ رہے ہیں لفظاً، اما لفظاً رہا لفظاً کا قولنا، ہمارا قول، مسلمون و مشرکون، مسلمون اور مشرکون۔ و اما معنن، یا تو شمولیت تمام افراد کو شمولیت معنن ہوگی، معنن لفظاً تو واحد ہوگا، لفظ جمع نہیں ہوگا، لیکن معنن سب جمع ہوں گے افراد۔ کقولنا، جیسے ہمارا قول، من اور ما، ہمارا قول من اور ما۔ اب دیکھیں من میں تمام افراد آتے ہیں، من میں حضور کی حدیث ابھی میں نے بیان کی، لا وضوء لمن، اس کا وضو نہیں ہے، لم یذکر اسم اللہ، کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ اس کی اسناد تو کمزور ہے لیکن الفاظ حدیث کے ہیں کہ نہیں، اور یہ ہماری دلیل بھی نہیں ہے، لیکن میں من کی مثال دے رہا ہوں، من کی یعنی ہر وہ شخص جو وضو کرے گا، سارے شامل آ گئے۔ وضو آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ مولانا بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، مفتی صاحب بھی سب وضو کریں گے تو من میں آئیں گے۔ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا وہ من میں شامل ہے، من میں۔ ہمارے نزدیک چونکہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اصحاب ظواہر کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، یہ ان کی دلیل تھی، لیکن میں مثال کائے کی دے رہا ہوں آپ کو، من کی۔ ٹھیک ہے، اور ما، اور من اور ما معنن مثال ہے یہ عام کی۔ عام کی دو قسمیں، لفظی معنوی۔ لفظی جیسے مسلمون مشرکون، اور معنوی جیسے من اور ما۔ تو ما میں بھی سب شامل ہو جاتے ہیں، ما میں بھی ساری چیزیں شامل ہیں۔ ما میں بھی ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہدایت کا معنی بتایا تھا، الضلالۃ علی ما، الضلالۃ علی ما، وہ رہنمائی کرنا ہے اس چیز کی طرف، ما موصولہ ہے یہاں پر، اس چیز کی طرف جو پہنچانے والی ہو مطلوب تک۔ یہ ماں کی مثال تھی، شرح تہذیب میں تھی کہ نہیں تھی؟ تو ماں کی مثال علامہ، تو اگر وہاں ارات الطریق یعنی ہدایت کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی طرف کی جائے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے، مصنف نے بیان کیا۔ تو ماں سے مراد رسول بھی، وہ دلالت بھی ہو سکتی ہے، وہ نسبت بھی ہو سکتی ہے جو رسول کی طرف کی جائے، اور ماں سے وہ نسبت بھی مراد ہو سکتی ہے جو قرآن کی طرف کی جائے۔ تو ماں بھی عام ہے تمام چیزوں کو، اشیاء کو، اور من بھی تمام افراد کو عام ہے، سب شامل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں والعام، اور عام کل لفظ، ہر وہ لفظ ہے ینتظم جو شامل ہوتا ہے جمیع من الافراد، جو افراد کے جمع من الافراد، جو افراد کے مجموعے کو شامل ہوتا ہے۔ اب چاہیں یہ شمولیت اما لفظاً لفظی شمولیت ہو، قولنا جیسے ہمارا قول، مسلمون و مشرکون، و اما معنن، یہاں یہ شمولیت معنوی اعتبار سے ہو، قولنا
جیسے ہمارا قول من اور ماں، ہمارا قول من اور ماں، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی رہنا، تو اسے یاد کر کے لاؤ، سب کچھ یاد کر لینا ہے. ہاں.